بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. اسلام کی اور بالخصوص حدیث نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والتسلیم، اس کی جن علماء نے، جن لوگوں نے اور جن نفوس قدسیہ نے بہت زیادہ خدمت کی ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی اس کام کے لیے وقف کر دی اور دنیا کا کوئی کام نہیں کیا. اپنا تن، اپنا من، اپنا دھن، اپنا سارا کچھ حدیث نبوی اس کی خدمت کے لیے قربان کر دیا. ان میں ایک بہت زیادہ نمایاں نام امیر المحدثین ابو عبداللہ محمد ابن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ تعالی کا ہے. یہ شخص اس وقت بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھا، اور آج بھی اس جیسا کوئی نہیں، اور قیامت تک اس جیسا کوئی آنے والا نہیں. اور اللہ رب العالمین نے اس بابرکت شخص سے جو کام لیا، وہ کام ہی ایسا لیا کہ ان کے کام کی حیثیت یہ ہے کہ قرآن کریم کے بعد اس دنیا میں سب سے سچی کتاب صحیح البخاری ہے. آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر قرآن کریم کے بعد سب سے سچی کتاب صحیح بخاری ہے، اور یہ وہ کتاب ہے کہ جس کی صحت پر ساری امت نے اتفاق کیا ہے، کسی نے اختلاف نہیں کیا. آج ہم مسلمانوں کی اکثریت، سارے نہیں، سائنس کی ماری ہوئی. ٹھیک ہے نا، بایولوجی، فزکس، کیمسٹری، میتھس، اس کی ماری ہوئی. جس کو 2 حرف اس کے آتے ہیں وہ ہماری نگاہوں میں بہت اونچا ہے، وہ بہت بڑا آدمی ہے. وہ جی اس نے ایم فل باہر سے کر کے آیا، اس نے پی ایچ ڈی کیمسٹری میں کی ہے. زبان سے تو نہ کہیں، لیکن ہم لوگوں کے دل دماغ ایسے لوگوں کے سامنے جھک جاتے ہیں، یار بہت بڑا پڑھا لکھا آدمی. اور جو قرآن و سنت کا عالم ہے، حدیث کا ماہر ہے، تفسیر کا علم رکھتا ہے، اور دوسرے اسلامی علوم ان میں مہارت رکھتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مولوی ہے بیچارہ. یار مولوی ہے، کوئی کام نہیں ملا تو اس نے یہ کام کر لیا ہے، بس یہ ہمارے معاشرے میں سمجھا جاتا ہے. ہم لوگ کیا جانیں اس شخص کی وقعت، اس کی قدر، اس کی شان، اس کی بڑائی، اس کی محنت اور اس کا علم، کہ یہ علم کا سمندر تھا. اور شاید سمندر بھی ان لوگوں کے لیے چھوٹا لفظ. فزکس، کیمسٹری، سائنس پڑھنے والے، پڑھانے والے، بڑے بڑے پی ایچ ڈیز مر جاتے ہیں، 5 7 10 سال بعد ان کے بیٹے پوتے انہیں نام بھی یاد نہیں رہتا کون تھا. اور یہ کیا ہے؟ جب بھی نام آئے محمد ابن اسماعیل البخاری کا سب کی زبانوں پہ آتا ہے رحمہ اللہ تعالی. سب کہو رحمہ اللہ تعالی. ان کی سیرت کے متعلق
ہم پہلے بھی کچھ سن چکے ہیں. آئیے آج دو باتیں انشاءاللہ مزید سنتے ہیں کہ یہ شخص صرف علم اس کا پہاڑ، اس کا سمندر نہ تھا، بلکہ اپنے عمل میں بھی ایک مثال، ایک آئیڈیل اور دنیا والوں کے لیے ایک نمونہ تھا. علم کے ساتھ عمل. اور آج اللہ رب العالمین ہم سب کو ہدایت دے. ہم میں سے اکثریت کہنے والوں کی، سننے والوں کی اگر علم معمولی سا ہے تو عمل سے عاری ہے، اور اگر عمل ہے تو علم موجود نہیں، جہالت کے بنا پر ہی لوگ کام کیے جاتے ہیں. تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالی ان کی ایک نمایاں خصوصیت، نمایاں خوبی اور ایک امتیازی وصف یہ تھا کہ اللہ رب العالمین ان کے لیے ان کے دل دماغ میں خشوع اور خضوع بہت زیادہ تھا. عاجزی، تواضع، اللہ رب العالمین کا ڈر، خوف، خشیت. اور اسی لیے جب وہ عبادت میں مصروف ہوتے تو اتنے مصروف ہوتے کہ انہیں خبر ہی نہ ہوتی کہ ان کے ساتھ یا ان کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے. آج ہم جب عبادت کرتے ہیں تو ہماری نظر یا گھڑی پہ ہوتی ہے یا ادھر ہوتی ہے، یا ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں کہ اتنی دیر لگا دی ہے، ختم ہی نہیں کر رہا ہے یہ اللہ کا بندہ. اور جب نماز کوئی لمبی پڑھا دے تو بڑے مقتدی ایسے ہیں، اگر زبان سے کچھ نہ کہیں تو سلام پھیر کے بڑی لمبی سانس لیتے ہیں. اس کو امام بیچارے کو احساس دلاتے ہیں کہ تو نے آج ہم پہ بڑا ظلم کیا ہے. کیوں اتنی لمبی نماز؟ تو تو ویلا بندہ ہے، تجھے تو اور کام کوئی نہیں، ہم تو کاروبار چھوڑ کے آئے ہیں، ہمیں تو جانا ہے، اتنی لمبی نماز. اور اگر اور کوئی بات نہ بنے تو کسی نہ کسی بات پہ آ کے امام صاحب یا غریب مؤذن اس کے ساتھ جھگڑنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا کیا ہے، وہ کیا کیا ہے، یہ کیسے ہے. کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بولو اللہ کے بندو. اور کسی جگہ جاؤ، وہاں جا کے ہمارا سانس نہیں نکلتا، سر 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 کہتے رہتے. لیکن مسجد آئے تو ہر کوئی سمجھتا ہے یہ تو ہمارے باپ اور ماں کی جاگیر ہے، جو چاہے کرے، ہمیں کون روک سکتا ہے. گھر کا غصہ لوگ مسجدوں میں آ کے نکالتے. تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالی جب عبادت میں ہوتے تو ان کا خشوع، ان کا انہماک، وہ انہیں اس بات کی اجازت ہی نہ دیتا کہ دیکھیں میرے گرد کیا ہے. محمد ابن ابی حاتم وہ بیان کرتے ہیں، اور اس واقعہ کو امام ذہبی اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں لائے ہیں، اور اسی طرح اسی واقعہ کو امام ابن حجر نے اپنی کتاب فتح الباری کا مقدمہ ہدی الساری اس میں بھی بیان کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی ان کے ایک دوست نے ان کی دعوت کی، اور وہ جو دوست تھا اس کا باغ تھا، اس نے باغ میں دعوت پکائی. نماز ظہر کا وقت ہوا تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالی امامت کے لیے آگے ہوئے اور لوگوں نے پیچھے صفیں باندھی. آج ہماری دعوتوں میں، شادیوں میں، ولیموں میں کیا ہوتا ہے؟ ایک نماز بھی گئی، دوسری بھی گئی. نماز وہاں کہاں پڑھنی ہے؟ ملنا ملانا، کھانا پینا. نمازیں تو پڑھتے ہی رہتے ہیں 5، شادیاں تو دن میں 5 نہیں ہوتی، کبھی کبھی آتی ہیں. اس لیے موقع ضائع نہیں کرنا چاہیے. نماز پڑھ لیں گے. بڑے بڑے نمازی حاجی داڑھیوں والے نمازیں مغرب عشاء کی عام طور پر آ کر کب پڑھتے ہیں؟ جب رات کو 12-1 بج جاتا. یہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تیاری شادی پہ جانے کی شروع کی کب؟ عصر کے وقت سے. نہانا دھونا، لوشن، کریمز، آفٹر اور بیفور اور کیا کچھ.
اور مغرب بھی گئی، عشاء بھی گئی. جب واپس آئے نیند سے بوجھل، فٹافٹ ٹکرے ماری نماز سے فارغ. نماز کا وقت ہوا ظہر کا. امام بخاری رحمہ اللہ تعالی وہ امامت کے لیے آگے ہوئے اور جتنے ساتھ آئے تھے انہوں نے صف باندھی اور نماز ظہر با جماعت ادا کر رہے. نماز سے فارغ ہوئے تو نفل پڑھنے شروع کی، اور نوافل ایسے وقت میں ایسی جگہ پہ پڑھنا بڑی بات ہے. نفل پڑھ رہے، لمبے نوافل ادا کیے، فارغ ہوئے تو ایک ساتھی کو بلایا، کہا ادھر آنا. اس نے کہا حضرت فرمائیے. کہا انظر هل ترى تحت قمیصی شیئا. دوران نماز مجھے قمیض کے نیچے کچھ محسوس ہوا ہے. اس طرح کرو میری قمیض ذرا اٹھاؤ پیچھے سے اور دیکھو کیا ہے اندر. اس نے اٹھائی تو وہ کہنے لگا، اور اس نے دیکھا کہ بھیڑ، زنبور اسے عربی میں کہتے ہیں، اردو میں بھیڑ کہتے ہیں، زرد سے رنگ کا ایک کیڑا ہوتا ہے اور اس کا ڈنگ بڑا شدید ہوتا ہے اور اس میں تھوڑا سا زہر ہوتا ہے. وہ کہنے لگا حضرت چھوٹی بات کہتے ہیں، بھیڑ نے آپ کو کاٹا ہوا ہے، اور ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، تین جگہ نہیں، 16 یا 17 جگہ اس نے آپ کو ڈنگ مارا ہوا ہے. 16 یا 17 جگہ اس نے کیا کیا ہے؟ ڈنگ مارا ہے. اور ہمارے کیا ہوتا ہے، مسجد میں آئے ہیں، پنکھا نہیں چلا تو ہم لوگ ناراض ہو جاتے. اپنے گھر میں لوڈ شیڈنگ ہو کتنے کتنے گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں. باہر آتا کوئی، مسجد میں پنکھا بند ہو جائے طوفان آ جاتا ہے. اور اگر لڑ سکتے ہیں تو لڑتے. اور بڑے اللہ کے بندے ہیں، رکعتیں جاتی رہتی ہیں اور وہ پیچھے ٹک ٹک کر رہے ہیں. جب تک پنکھا نہیں چلنا اس نے سجدہ نہیں کرنا. جب تک پنکھا نہیں چلنا سجدہ نہیں کرنا. یہ مولوی، یہ مسجدوں والے، انہیں خیال ہی نہیں. ہم سارا کچھ چھوڑ کے آئے ہیں، پنکھا ٹھیک نہیں ہے، اور اپنے گھر میں سارا دن لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. واپڈا سے جا کے کتنا لڑتے، کیا کر لیتے ہیں اس کو. 17 جگہ کاٹا ہے. اور حضرت کسی پہ بات نہیں، بلکہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کا جسم مبارک سوج گیا ہے، سوجن ہو گئی. تو اب جب سب اکٹھے ہوئے کہ امام بخاری اتنوں نے کاٹا ہے، تو لوگوں نے کہا کہ حضرت جب پہلا ڈنگ لگا تھا تو چھوڑ دینی تھی نماز، نفل ہی ادا کر رہے تھے. فرمایا کنت فی سورۃ فاحببت ان اتمها. بات یہ ہے کہ میں نے ایک سورت کی تلاوت شروع کی تھی اور میں نے یہ چاہا تب تک نفل نماز ختم نہ کروں جب تک میری سورت مکمل نہ ہو جائے. نفل نماز. ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ. ان لوگوں نے سودا گھاٹے کا نہیں کیا ہے، ان لوگوں نے اپنے آپ کو ضائع نہیں کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں یقیناً وہ لوگ جو قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، اور اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہری خرچ کرتے ہیں. کیا ہے؟ یرجون تجارت لن تبور. وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں کہ اس تجارت میں نقصان ہے ہی نہیں. اس تجارت میں گھاٹا، دنیا میں ہر تجارت میں نفع بھی ہے نقصان بھی، لیکن یہ جو تجارت ہے اللہ فرماتے ہیں اس میں نقصان ہے ہی نہیں، جاؤ جو کرتا ہے. ان لوگوں نے اس چیز کو سمجھا کہ اس تجارت میں نقصان نہیں. جب نقصان نہیں تو کرتے ہوئے جیسے بھی حالات ہوں کرنا ضرور ہے. اور اللہ رب العالمین ہمیں بھی ان مبارک لوگوں کے
नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। दूसरी बात, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला, उनकी सीरत, लोग बड़े लोगों की आजकल बायोग्राफीज बड़ी खरीदते हैं, बड़ी पढ़ाते हैं, और जिनको लोग बहुत बड़ा समझते हैं उन्हें कोर्स की किताबों में भी शामिल कर देते हैं, है कि नहीं? छोटी जमात में पढ़ाया जाता था कमाल अतातुर्क, पढ़ाया जाता था, याद है कि नहीं? जिन्होंने पढ़ा है बच्चों को बताते थे। और वो बदबख्त वो शख्स है जिसने तुर्की में आजान को और मस्जिदों को बंद किया था, बंद किया था उसने, और उसने मुहर्रमात को, शराब को और बुराई को सरेआम करने की इजाजत दी थी। ये हम अपनी औलादों को पढ़ाते हैं, इनके मुतालिक पढ़ाते हैं कि ये तुम्हारे आइडियल है, और इनके मुतालिक पढ़ाते नहीं कि जिनकी पाकीज़गी और जिनकी बड़ाई वो मुसल्लमा है, दुनिया गुजर जाएगी, इंशाअल्लाह इन लोगों का नाम बाकी रहेगा। जिसने बल्ब बनाया उसको पढ़ाओ एडिसन, जिसने मोटरसाइकिल बनाया वो पढ़ाओ, जिसने टेलीफोन ईजाद किया वो पढ़ाओ बच्चों को, ताकि हमारे बच्चे भी टेलीफोन ईजाद करें। वो टेलीफोन तो ईजाद नहीं कर सके, लेकिन इस शैतान को 24 घंटे छोड़ने पे अब राजी नहीं होते, है कि नहीं? ये बात इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला, उनकी एक नुमाया खुसूसियत ये थी कि लोगों को नफा पहुंचाने के लिए बड़ी मेहनत करते थे, लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए जो कुछ हो सकता। ये दुनिया का इमाम, हदीस का सबसे बड़ा इमाम, वो कोशिश करते कि लोगों को मुझसे जितना फायदा पहुंच सकता है पहुंच जाए। क्यों? कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, तुम लोगों में सबसे बेहतरीन वो है जो लोगों के लिए ज्यादा फायदामंद है। सियर आलामुन नुबुला और इसी तरह अल हदी उस सारी में हजरतुल इमाम का ये वाक़या है। इमाम रहमहुल्लाह के कातिब जो उनकी अहादीस उनके साथ बैठ के लिखा करते थे, मोहम्मद इब्न अबी हातिम, वो कहते हैं कि हम कि अबू अब्दुल्लाह यानी इमाम बुखारी वो शहर बुखारा के बाहर मुत्तसिल एक मेहमान खाना बनवा रहे थे लोगों के लिए, लोगों के लिए मेहमान खाना बनवा रहे थे। अब जब लोगों को पता चला कि इमाम बुखारी वो मेहमान खाना बना रहे हैं, दुनिया इकट्ठी हो गई मदद के लिए, ताआवुन के लिए, कि कौन बना रहा है? बुखारी बना रहा है, जो उस वक्त भी, आज भी और क़यामत तक हदीस में सबसे बड़ा इमाम है। उसकी मिसाल, उसकी नज़ीर और कोई नहीं। अब जब लोग वहां पहुंचे तो देखा इमाम बुखारी उस मेहमान सरा, उस गेस्ट हाउस को बनाने के लिए खुद ईंटें और पत्थर उठा रहे हैं। कातिब कहते हैं कि मैंने अर्ज की, हजरत आप छोड़ दीजिए, मैं हूं, इतने लोग हैं, आप क्यों उठा रहे हैं? लोग उठाते। तो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला उन्होंने फरमाया, हाज़ल्लज़ी यनफ़अुना, रोकने वाले मुझे ना रोक, यही चीज है जो मुझे आखिरत में नफा पहुंचाएगी, यही चीज है जो मुझे आखिरत में फायदा पहुंचाएगी। और फिर उनके कातिब कहते हैं कि उन्होंने ये कहने के बाद सामान की, ईंटों की, मट्टी की टोकरियां साथ उठानी शुरू कर दी और उसकी तामीर में अपना ताउन बावजूद इतने लोगों के जारी रखा। और फिर कहते हैं जो लोग आकर ताउन कर रहे थे उन्होंने उनके लिए गाय को ज़िबा किया। जब सालन तैयार हुआ तो लोगों को खाने की दावत, लोगों की तादाद 100 या इससे ज्यादा थी और
तवक्को न थी कि इतने लोग खाने के लिए जमा हो जाएंगे। फिर उन्होंने रोटियों को मंगवाया, लोगों ने सैर होकर खाया और इतना खाने के बावजूद रोटियां फिर भी बच गईं। और इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला ये सब कुछ करते हुए कहते क्या हैं, हाज़ल्लज़ी यनफ़उना, हमें आखिरत में ये चीज़ नफ़ा देगी, फ़ायदा पहुँचाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें भी इस बाबरकत शख्सियत, उनकी सीरत पर और उनके नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और हम जो गलतियां कर चुके हैं, जो ख़ताएं कर चुके हैं और जो गुनाह उनका इर्तिकाब कर चुके हैं, मौला करीम उनको मुआफ़ फरमा के उनकी तलाफ़ी फरमाए। हमारे गुनाहों को, हमारी स्याहियों को अपनी रहमत से नेकियों में बदल दे। वमा ज़ालिका अला अल्लाहि बिअज़ीज़। वसल्लल्लाहु तआला अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये डॉक्टर फजल इलाही साहब का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।